اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد۔ تمامی مومنین کرام کی خدمت میں ولادت با سعادت کریم اہل بیت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ اس پرمسرت موقع پر امام حسن علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ کہ جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی تو یہ بادشاہ روم کا واقعہ ہے جو متعدد کتابوں میں ہے۔ نجم الحسن قراروی صاحب نے اپنی کتاب 14 ستارے میں اور بہار میں اور کئی متعدد کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ بادشاہ روم جو پیغمبر اسلام امیر کی دعوت پر اس نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ مسلمان ہوا تھا، اس کے بعد اس نے زکوٰۃ نکالی۔ زکوٰۃ سونے کی شکل میں کئی اونٹوں پر لاد کر کے اس نے اپنے غلام کے حوالے کیا اور کہا مدینہ جا کر یہ زکوٰۃ پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دینا اور کہہ دینا کہ جسے چاہیں اس کے اوپر آپ اسے خرچ کر دیں۔ وہ اونٹوں کی قطار سونے سے لدا ہوا اونٹ لے کر کے مدینے پہنچا۔ اس نے دریافت کیا کہ مجھے رسول سے ملنا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ رسول کا تو وصال ہو چکا۔ تو اس نے کہا کہ ان کا کوئی قائم مقام تو ہوگا، تو کہا کہ ہاں ان کا کوئی قائم مقام ہے۔ اس کے پاس بادشاہ روم کو غلام کو لے کر جایا گیا، وہ حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ تخت پر رسول کے جانشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کے کہا کہ حضور ہمارے 6 سوال ہیں، جو ان کے جواب دے دے گا میں یہ ساری زکوٰۃ اس کے خدمت میں پیش کر دوں گا اور وہ تصرف کا حق اسے ہے۔ یہاں پر ایک جملہ کہوں کہ رسول کی جگہ پر بیٹھ جانا آسان ہے، مگر اس مقام کو اور اس بلندی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ اب جیسے ہی سوال تھا کہا کہ ہاں سوال کیا ہے پوچھو۔ پہلا سوال کیا، کہا کہ ارے یہ تو بہت سخت معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے، دوسرا سوال کیا، کہا یہ تو پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ سارے سوالوں پر سوال کرتا گیا، جواب یہی آیا کہ سارے سوال ایک دوسرے سے سخت نظر آتے ہیں، ہمیں ان کے جواب نہیں معلوم۔ تمہیں زکوٰۃ دینی ہے تو دو، ورنہ تم اپنی زکوٰۃ لے کر واپس چلے جاؤ۔ ان سوالوں کا سلسلہ کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو ایک نوکر ہوں، بادشاہ نے کہا تھا کہ جو اس سوالوں کے جواب کو دے دے گا یہ زکوٰۃ اسی کے حوالے کر دینا۔ اگر آپ جواب نہیں جانتے تو کوئی تو ہوگا جو ان سوالوں کے جواب کو دے دے گا، جانتا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا ایک دوست ہے جو ان سوالوں کے جواب کو دے دے گا۔ وہ مسکرا کر کے کہتا ہے کہ حضور دوست تو آپ کا ہی ہوگا، جب آپ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ کا دوست کیوں کر ان سوالوں کا جواب دے گا؟ کہا نہیں وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارے سارے حساب کو پورا کر دے گا۔ وہ شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے بھی سوال کیا، وہ بھی جواب نہ دے سکے۔ تیسرے کی خدمت میں آیا، تیسرے بھی جب سوال کا جواب نہ دے سکے تو اس نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو جانشین رسول کہتے ہیں، جب رسول کے جانشین ایسے ہیں تو ان کا رسول بھی ایسے ہی ہوگا۔ جیسے یہ جملہ جناب سلمان کے کانوں تک پہنچا، سلمان مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ خبردار ہمارے رسول کو ایسا نہ کہنا، اسلام کے اوپر کوئی تہمت نہ لگانا۔
کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے، ان سوالوں کا جواب جو دے گا اس کے خدمت میں یہ زکوٰۃ کو پیش کرنی ہے۔ مگر ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا، تو سلمان کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں امیر کے گھر لے کر کے چلتا ہوں، وہ تمہارے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ جناب سلمان کے ہمراہ وہ غلام ہوا اور جناب امیر کے دروازے پر پہنچا۔ سلمان نے آواز دی کہ بی بی امیر ہیں تو انہیں گھر سے باہر بھیجیے۔ جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا کے کانوں تک آواز گئی، کہا کہ سلمان کیا کام ہے، علی موجود نہیں ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ اندر سے بی بی نے دیکھا نہیں، پھر انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ سلمان آئے ہوئے ہیں؟ وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ بی بی اسلام کے اوپر وقت آن پڑا ہے، امیر سے کہیے کہ وہ گھر سے باہر آئے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ اے سلمان، علی گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ یہودی کے باغ میں کام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جیسے ہی اس شخص نے سنا کہ وہ کسی یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں، اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ وہ گھبرا کر کے کہتا ہے کہ اے سلمان، جب وہ تخت پر بیٹھا ہوا انسان ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکا تو یہ کھیت میں کام کرنے والا انسان کیسے ان سوالوں کے جواب کو دے دے گا؟ تو جناب سلمان نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ وہ در ہے جہاں پر ساری مشکلوں کی مشکل کشائی ہوتی۔ جناب سلمان نے اپنے ہمراہ اس کو لیا اور لے کر باغ تک پہنچے۔ باغ پر پہنچنے کے بعد سلمان نے آواز دی، یا علی تشریف لائیے اور ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ مولا کام کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان کسی کھیت میں کام کر رہا ہوگا، اس بنا پر پیروں میں کارے لگے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں بیلچا تھا، کپڑے کے اوپر گرد و غبار تھا۔ وہ انسان دیکھ کر کے بالکل حیران و پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے لب سے ایک جملہ نکلا کہ یہ بھلا اور ان سوالوں کا، ان پیچیدہ سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ مولا علی کو جلال آ گیا۔ مولا علی نے کہا کہ دیکھو میں ان سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، وہ جو بچہ کھڑا ہے وہ تمہارے سوالوں کا جواب دے گا۔ اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا، پریشانیاں اس کی بڑھتی گئی۔ جناب سلمان فارسی اس شخص کو لے کر کے، غلام کو لے کر کے اس بچے کے قریب گئے۔ وہ کوئی اور بچہ نہیں تھا بلکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے دیکھا، کہا یہ بچہ تو چہرے سے معصوم سا لگ رہا ہے، کہاں یہ کمسن بچہ، کہاں یہ بڑے بڑے سوال، بھلا یہ ان سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ امام حسن علیہ السلام نے جیسے اس غلام کی ان باتوں کو سنا، کہا کہ یہ بتا کہ تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دے دوں؟ وہ سن کر کے حیران و پریشان ہو گیا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پہلے جواب دے دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ اس کا یہی سوال تھا، اس نے تخت پر بیٹھے ہوئے انسان سے بھی یہی کہا تھا کہ میرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ امام نے کہا کہ تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں کہ منہ کا ذائقہ شیریں کیوں ہے، آنکھ کا آنسو نمکین کیوں ہے، کان کا میل کڑوا کیوں ہے؟ امام نے کہا سن، اور سارے جواب دے دیے۔ تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی بچہ ہے۔ امام نے فوراً پلٹ کر کے کہا کہ ہاں میرے بابا مجھ سے افضل ہے۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد آپ کو اور آپ کے بابا کو ان باغات میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں اتنا سونا لے کر کے آیا ہوں، یہ جو سارے اونٹوں کی قطار نظر آ رہی ہے ان سارے اونٹوں کے اوپر سونا لدا ہوا ہے، اب آپ کو باغات میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ یہ تو سوچ رہا ہے کہ میں مجبوری میں کام کر رہا ہوں یا میرے بابا مجبوراً کام کر رہے ہیں؟ تو میرے بابا مجبور نہیں ہیں بلکہ اپنے اختیار سے نظام کو چلا رہے ہیں۔ امام حسن نے اپنے بابا کو دیکھا اور کہا کہ بابا کیا حکم ہے، میں ان سونوں کا کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ ان سارے سونا کو فقراء مدینہ میں تقسیم کر دو۔ وہ حیران و پریشان کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہ باپ سمجھ میں آیا نہ مجھے بیٹا سمجھ میں آیا۔
تو جناب سلمان کہتے ہیں کہ تو کیا سمجھ رہا ہے، میں کئی برسوں سے ان کے گھر کی غلامی کر رہا ہوں، میں جب ان سالوں میں نہ سمجھ سکا تو اتنے کم عرصے میں ان اماموں کو کیا سمجھے گا؟ اس لیے کہ یہ زمین پر حجت خدا ہیں، انہیں دنیاوی کاموں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد